میں بے قصور تھا، جان بوجھ کر سزائیں دلائی گئیں، میرے ساتھ ایسا کرنے والے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ جج بھی چلا گیا جس نے چند ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا۔ وہ میرے کیسز پر نگران بن کر بیٹھا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد نواز شریف کو سزا ہو۔ وہ جج تو چلا گیا لیکن نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جبکہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک ایک کر کے سب بے نقاب ہو گئے۔ نواز شریف تھا تو گھروں میں سکون تھا، آٹا سستا تھا، چینی گھی سستا تھا۔ نواز شریف کی چھٹی نہ کرائی جاتی تو آپ بے روزگار نہ ہوتے۔ اس زمانے کو واپس لانا ہے، آپ کے گھروں کو دوبارہ بسانا ہے، اس ملک کو اور قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 8 فروری کو عوام 9 مئی والوں کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ مریم نواز کے پھر مخالفین پر وار۔ جلسے میں بچے نے نواز شریف کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا۔ پوچھا گیا کیوں جھنڈا پکڑا ہے تو اس نے جواب دیا جب نواز شریف آتا ہے تو آٹا سستا ہوتا ہے۔ عوام کو پتا ہے جب نواز شریف آتا ہے تو مہنگائی کم ہوتی ہے۔ نواز شریف کے دکھوں کا لکھنا شروع کریں تو سیاہی سوکھ جائے۔ ان کو دکھ ہے کہ آٹا مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے۔ مریم نواز کا کارکنوں سے خطاب۔ 9 مئی کا اندھیرا 9 فروری کو چھٹ جائے گا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو جنوبی پنجاب کو منی لاہور بنائیں گے۔ تمام ملکی مسائل کا حل نواز شریف کے پاس ہے۔ نون لیگ نے راجن پور میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا۔ سیلاب آیا تو جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی۔ راجن پور ڈی ایچ کیو کو بہترین اسپتال بنایا، سٹی سکین لگایا۔ دوسرے شہروں کے بڑے بڑے ہسپتالوں کا راجن پور کے اسپتال سے موازنہ کر لیں۔ 4 سال جادو ٹونے میں لگا دیے، کوئی کام نہیں کیا۔ 4 سال میں جنوبی پنجاب کو گل و گلزار بنا دینا چاہیے تھا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا راجن پور میں جلسے سے خطاب۔ شہباز شریف صاحب کے پاس کیپیسٹی بھی تھا، موقع بھی تھا کہ وہ پاکستان کے ان مسئلے کو sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns and اس کو مسئلہ کو حل بھی کرتا، اس کو اس کا سیاسی فائدہ بھی مل رہا ہوتا، اس کے نام سونے الفاظوں میں تاریخ میں لکھوایا بھی جاتا۔ مگر انفارچونیٹلی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، شہباز شریف صاحب اپنے میاں صاحب سے آزاد نہیں تھا۔ اچھا، اس کو لندن کو رپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ پورا حکومت کے ہر فائل کو پہلے کلیئرنس لندن سے ہوتا تھا، پھر وہ فائل جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا۔ ممکن ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت کو زیادہ کامیابی ملے اور ہماری حکومت بن جائے۔ میاں صاحب خود اور ان کی جماعت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ پاکستان کی اکثریت میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے عوام 8 فروری کو سرپرائز دیں۔ ثابت کر سکتا ہوں آج ملک میں جو غربت اور بے روزگاری ہے یہ نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ شہباز شریف کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ شہباز شریف کے پاس موقع تھا، وہ پاکستان کی معیشت درست کرتے، لیکن وہ میاں صاحب سے آزاد نہیں تھے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی وجہ سے IMF معاہدے میں تاخیر کی۔ ہر فائل کو منظور کرنے کے لیے لندن سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ بانی PTI اور میاں صاحب نے سیاست کو سیاست نہیں چھوڑا، اس کو ذاتی دشمنی بنا لیا۔ ان کا خیال ہے جو ان کے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں وہ غدار ہیں۔ سیاستدان کو سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنی چاہیے۔ میاں صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ پرانی سیاست اور سیاستدانوں کو ہٹانے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ عوام سے اپیل ہے نئی سوچ کا انتخاب کریں۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ سے پنجاب تھا اور رہے گا۔ سیاست میں تنقید ہوتی ہے، بلاول بھٹو نواز مخالف ووٹ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت نواز حامی ووٹ ہی نہیں، مخالف ووٹ بھی ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں آزاد امیدواروں کے بغیر اچھا رزلٹ دے گی۔ شہباز کو وزیر اعظم بنایا مگر یہ لکیر کے فقیر ہیں، آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے۔ میرا نہیں خیال بانی PTI سیاسی قیدیوں میں آتے ہیں۔ بلاول نارمل سیاسی قیدیوں کی بات کرتا ہے، سزا یافتہ کی نہیں۔ میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا نجی TV کو انٹرویو۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی بیانیہ خدمت اور معیشت ہے۔ ہماری حکومت نے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا، $55 ارب کی سرمایہ کاری سے بجلی کے کارخانے لگے، موٹر ویز بنی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا ملا۔ اب بھی مسلم لیگ نون ترقی و خوشحالی کا پیغام لے کر میدان میں اتری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف ترقی و خوشحالی کا استعارہ ہے۔
हमारा माजी गवाह है, लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया तो पूरा किया। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। रैली में आतिशबाजी और घोड़ डांस का शानदार मुजाहरा। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। आज अगर पाकिस्तान कर्जों में डूबा है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। जितना नुकसान नवाज और जरदारी खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, उतना अमरीकी एटम बम्बों ने जापान को नहीं पहुंचाया। अवाम को नवाज शरीफ की नहीं, रोटी, घर और इंसाफ की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। हम 35 साल से इस शहर का मैंडेट रखते हैं। 2018 को जो कामयाब हुए वो खुद हैरान थे। कराची क्या 2018 से पहले ऐसा था? मुशर्रफ दौर में बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह कराची में कामयाब किया गया, लोग उसकी मिसाल देते थे। लाहौर में कराची के मेयर की मिसाल दी जाती थी। जिन हालात को MQM की पैदावार समझा जा रहा है, MQM उन हालात की पैदावार है। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लहयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरा से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए निपटने की ज़रूरत है। बरादर मुल्कों की ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तफाक। आर्मी चीफ का सलामती के खदशात को दूर करने के लिए दस्तयाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। फ़ौजी राब्ता अफसरों की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र पर इत्तफाक। पाक ईरान मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए अहम करार। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी का मसला दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशें और एक मजबूत लाहेअमल ज़रूरी है। बॉर्डर पर तिजारती सरमायादारों सरगर्मियाँ दोनों मुल्कों की मफाद में है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने, मुकालमे और ताउन की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुक़द्दम है। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए ख़तरा है। दहशतगर्दों को अपनी मुश्तरका सलामती को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। दहशतगर्दों ने दोनों मुल्कों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्तों के काफिले पर घात लगाकर हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने मुअस्सर जवाब देकर अस्करियत पसंदों को पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तानी अमन दस्ता के एहलकार 2 मकामी मरीजों का अस्पताल ले जा रहे थे। 181 पाकिस्तानी एहलकार दुनिया भर में अमन के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके। पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ISPR। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आइनी इदारों को इज्जत दें। इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ को निंदा की। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नवाबजादा जमाल रईसानी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ दायर हुआ है। एतराज़ को निंदा। आपने एतराज़ ही नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हो गए? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच पर एतराज़। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा।
اگر ہم نے کیس سننا ہی نہیں تو دلائل نہ دیں. ہم پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ. جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس. نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. گدا گاڑی انتخابی نشان نامنظور. چودھری پرویز الہی نے گدا گاڑی انتخابی نشان الاٹ کرنے کے اقدام کو چیلنج کر دیا. سابق وزیر اعلیٰ نے مور کے انتخابی نشان کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کا کیس. صنم جاوید کی درخواست ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنا دیا. پولیس نے ایک اور مقدمے میں صنم جاوید کی گرفتاری ڈال دی. تھانہ شادمان میں درج دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا. صنم جاوید کا الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ. صنم جاوید کی بہن فلک جاوید نے ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کر دی. الیکشن کمیشن نے کراچی میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم کا نوٹس لے لیا. سوابی میں پوسٹل بیلٹ پیپرز چھیننے کا بھی نوٹس. چیف سیکرٹریز اور آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج اور قانونی کارروائی عمل کی ہدایت کر دی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت. عدالت نے ملزمان کے وکلا کا جرح کا حق ختم کر دیا. عدالت آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرے گی. بانی پی ٹی آئی نے وکیل تبدیلی کی درخواست دے دی. پراسیکیوشن کی جانب سے وکیل تبدیلی کی مخالفت. توشہ خانہ کیس میں 10واں وکیل تبدیل کیا جا رہا ہے. کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار وکیل تبدیل کیے جا رہے ہیں. وکیل نیب امجد پرویز. سائفر کیس کے اٹالہ جیل میں سماعت کا معاملہ. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا. سوال نامے میں ملزمان سے تقریباً 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں. سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. ملک میں کالا دھن کمانے والوں کے لیے بری خبر. اسٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹوں کو لانے کا اصولی فیصلہ. نئے نوٹوں کو عالمی سیکیورٹی فیچرز کے تحت چھپایا جائے گا. نئے نوٹوں کو رنگ، سیریل نمبرز، ڈیزائن اور ہائی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ متعارف کرایا جائے گا. تمام نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا. امید ہے مارچ تک مکمل ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک. شرح سود 22% پر برقرار. گورنر اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. 6 ماہ میں زر مبادلہ ذخائر $8 ارب سے بڑھ گئے ہیں. تمام بیرونی ادائیگیوں کے بعد زر مبادلہ ذخائر بڑھے ہیں. آئندہ 2 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں واضح کمی آئے گی. رواں مالی سال جی ڈی پی کی شرح 2 سے 3، مہنگائی 25% تک رہنے کا امکان. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی گفتگو. جولائی سے دسمبر کے دوران مالیاتی خسارات 2.3% ریکارڈ. قرض کی ادائیگیوں میں 64% اضافہ. 4,220 ارب روپے تک پہنچ گئیں. وفاقی ٹیکس ریونیو 30% اضافہ سے 4,469 ارب روپے ہو گیا. پینشن پر 404. حکومتی امور چلانے کے لیے 302 ارب خرچ ہوئے. وزارت خزانہ نے پہلی ششماہی کی معاشی رپورٹ جاری کر دی. یورپی یونین کا پاکستان کو مزید 30 ارب روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان گرانٹ کے 5 معاہدے طے پا گئے. یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا اور سیکرٹری اقتصادی امور نے معاہدوں پر دستخط کیے. گرانٹ کا مقصد سیلاب کے بعد کی صورتحال میں پاکستان کی معاونت ہے. اعلامیہ. 2 ہفتے طویل مشترکہ مشق البدر 8 کی افتتاحی تقریب کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں انعقاد. پاک فوج اور بحرین نیشنل گارڈز کے دستوں کی شرکت. دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جوش اور ولولے کا مظاہرہ کیا. البدر انسداد دہشت گردی کے شعبے میں سالانہ 2 طرفہ مشترکہ مشق ہے. مشق کا مقصد باہمی تعاون کو فروغ دینا، فوجی تعلقات کو بروئے کار لانا ہے. ISPR. ملک کے مختلف علاقوں میں باران رحمت. طویل خشک سالی کا خاتمہ. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش. موسم مزید سرد ہو گیا. طویل انتظار کے بعد ملکہ کوثر مری میں برف باری. ہر منظر حسین ہو گیا. آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں بھی بارش اور برف باری. سوات، کلام، مالم جبہ میں بھی بارش کے بعد ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی. خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں بھی بادل خوب برسے. لوئر دیو، غزر اور جنوبی وزیرستان میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ. محکمہ موسمیات نے مزید 2 روز تک برف باری کی پیشگوئی کر دی.